الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دورہ صرف و نحو کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ دورہ صرف و نحو میں چلتے ہوئے ہم آج اجوف کے قواعد تک صرف کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ آج ہم اجوف کے قواعد پڑھیں گے۔ اجوف کے قواعد جو ہیں ان کو اچھی طرح سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ اجوف کے قواعد سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اجوف اور ناقص کے قواعد۔ یعنی معطل کے جتنے بھی قواعد ہیں ان کے اندر اجوف اور ناقص کے قواعد جو ہیں وہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں، تو ہمیں اجوف اور ناقص کے قواعد کو اچھی طرح سے پڑھنا چاہیے۔ لیکن اجوف کے قواعد تھوڑے زیادہ ہیں، ایک تو قاعدے زیادہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ جو قواعد کے ساتھ شرائط لگائی گئی ہیں ان شرائط کے ساتھ مل کر جو ہے وہ تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے۔ لیکن انشاءاللہ عز و جل شرائط کو ہم تھوڑا کلوز کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ کچھ ایسی شرائط ہیں کہ جو دو تین شرائط مل کے بھی ایک شرط بنتی ہے، اس کو دو تین شرائط بنا دیا گیا ہے، اس کو انشاءاللہ عز و جل کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اجوف کے قواعد بیان کر رہے ہیں، اس میں سے پہلا قاعدہ بیان کر رہے ہیں۔ اگر کہتے ہیں کہ اگر فتح کے بعد واو یا یا متحرک آ جائے، اسے چند شرائط کے ساتھ الف سے بدلنا واجب ہے۔ فتح کے بعد واو یا یا متحرک آ جائے، اسے چند شرائط کے ساتھ الف سے بدلنا واجب ہے۔ جیسے قوالات، اس میں واو ماقبل مفتوح آ گئی تو قوالا واو کو الف سے تبدیل کر دیا۔ اسی طرح سے بایا یا متحرک ماقبل مفتوح تو با کی یا کو جو ہے وہ الف سے تبدیل کر دیا، تو قوالا سے کالا بن گیا اور بایا سے با آ بن گیا۔ شرائط اس کے بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں شرائط یہ ہے کہ واو یا کا ماقبل حرف مفتوح اسی کلمہ میں ہو، لہٰذا سیقولو میں یا کو الف سے نہیں بدلیں گے۔ اب سیقولو جو ہے اس کے اندر آپ دیکھیں تو یا جو ہے وہ متحرک ہے، لیکن اس کے ماقبل جو مفتوح آ رہا ہے وہ اس کلمہ میں نہیں دوسرے کلمہ کے اندر ہے۔ یہ کیسے ہمیں پتہ چلا کہ یہ اس کلمہ میں نہیں دوسرے کلمہ کے اندر ہے؟ کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ یقولو جو ہے یہ فعل ہے اور اس پر سین جو ہے یہ الگ ایک حرف ہوتا ہے جو استقبال کے معنی کے ساتھ خاص کرنے کے لیے فعل پر لایا جاتا ہے، لہٰذا یہ جو ہے یہ الگ حرف ہے۔ اب یہ الگ کلمہ ہے تو اس صورت میں الگ کلمہ کے اندر جب حرکت موجود ہو تو اس صورت میں یہ قاعدہ نمبر 1 نہیں لگتا، لہٰذا سیقولو میں ہم ساقول نہیں کریں گے۔ اچھا، دوسرا قاعدہ، دوسری شرط بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ دونوں واو یا فا کلمہ میں نہ ہوں، جیسے توفا اور تیسرا۔ اب توفا اور تیسرا جو ہے اس میں دیکھیں تو واو اور یا جو ہیں یہ فا کلمہ کے اندر آ رہی ہیں۔ یہ اجوف کا قاعدہ ہے، تو اجوف عین کلمہ کے اندر حرف علت ہونے پہ لگتا ہے، لہٰذا عین کلمہ کے اندر اگر یہ ہو تو اس صورت میں لگتا ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم قاعدے کے اندر ہی یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر فتح کے بعد واو یا متحرک آ جائے اور عین کلمہ میں متحرک آ جائے تو اس صورت میں اس کو الف سے بدلنا جو ہے وہ واجب ہے، تو یہ ہمیں اس شرط کی حاجت ہی نہ رہتی۔ لہٰذا توفا اور تیسرا میں واو اور یا کو الف سے نہیں بدلا جائے گا۔ تیسری شرط بھی بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ان دونوں کے بعد یا مشدد یا نون تاکید نہ ہو، یعنی واو یا متحرک ہو ان کے بعد یا مشدد یا پھر نون تاکید نہ ہو، جیسے رادوی یون۔ اب رادوی یون جو ہے اس میں دیکھیں تو واو متحرک اور اس کا ماقبل مفتوح ہے تو اس کو الف سے بدلنا چاہیے، لیکن اس کے بعد یا مشدد آ رہی ہے، اس وجہ سے اس کو تبدیل نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے اکشجنہ جو ہے یہ اکشا تھا، یعنی امر تھا، اور اس میں جب ہم نون لے کے آئے تو اس صورت میں جو ہے وہ اس میں اکشجنہ ہو گیا، اور یا جو ہے یہ متحرک اور اس کا ماقبل مفتوح ہے، لیکن اس کے بعد نون اپنا تاکید آ رہا ہے تو اس صورت میں اس کو الف سے تبدیل نہیں کریں گے۔ یہ دونوں فعلان، فعلا یا فعلاتن کے وزن پر آنے والے کلمہ میں نہ ہوں، جیسے حیوان، حیدا اور حواکتن۔ اب فعلان، فعلا اور فعلاتن جو ہیں یہ فعلان یہ صیغہ ہوتا ہے ہمارا صفت مشبہہ کا، اور اسی طرح سے فعلا جو ہے یہ اس کی مؤنث ہے، اور فعلاتن جو ہے یہ اس کا جو ہے وہ اس میں فاعل کی جمع آتی ہے اس وزن پر، تو اس وزن پر اگر کلمے ہوں تو اس صورت میں ان کو واو یا متحرک ہونے کے باوجود اس کو ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے الف سے تبدیل نہیں کریں گے۔
اس کے بعد بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ دونوں ایسے کلمہ میں نہ ہو کہ جس میں رنگ یا عیب کا معنی پایا جائے، جیسے عابرہ اور سعیدہ۔ اب عابرہ اور سعیدہ جو ہے اس کے اندر رنگ اور عیب کا معنی پایا جاتا ہے، لہٰذا اس کے اندر بھی تبدیلی نہیں کریں گے۔ 6 نمبر قاعدہ بیان کر رہے ہیں، عابرہ کا معنی ہوتا ہے اندھا ہونا، ٹھیک ہے۔ عابرہ کا معنی اندھا ہونا نہیں، عابرہ کا معنی ہوتا ہے کانا ہونا، یعنی ایک آنکھ خراب ہو۔ ان دونوں کے بعد تثنیہ یا جمع مؤنث سالم کا الف نہ ہو، جیسے اسوانی، رمیا اور اسواتن۔ اب اسوانی تثنیہ کا صیغہ ہے اور اس میں دیکھیں الف تثنیہ آ رہا ہے، تو واو کو ہم الف سے تبدیل، واو متحرک ہونے کے باوجود ما قبل مفتوح ہونے سے الف سے تبدیل نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے رمیا جو ہے اس میں بھی یا متحرک ہے، ما قبل مفتوح، اس کو الف سے تبدیل نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے اسوات جو ہے اس میں بھی واو متحرک، ما قبل مفتوح، الف سے تبدیل اس کو نہیں کریں گے۔ شاید آپ نے پیچھے قواعد اگر آپ کو یاد ہو تو وہاں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ الف تثنیہ یا پھر جمع بناتے ہوئے وقت ان کے اندر جو لائی جاتی ہے واو ہوتی ہے، الف ہوتی ہے اس کو واو سے تبدیل کر دیا جاتا ہے، الف ہوتی ہے اس کو یا سے تبدیل کر دیا جاتا ہے، تو یہ انہی قواعد کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو ہم نے تو پہلے مجبوراً اس کو الف کو واپس واو کی طرف لے کے آئے ہیں، پھر اس کو الف کی طرف تبدیل کر دیں گے تو الف سے واو کی طرف لانے کا کیا فائدہ تھا۔ ان دونوں کی حرکت عارضی نہ ہو، جیسے لو استنصرا۔ استنصرا یا استنصار جو ہوتا ہے یہ باب استفعال کا صیغہ بعد مذکر غائب فعل ماضی ہے، تو لو اس پر جب داخل ہوا تو حمزہ وصلی ہے استنصرا پہ، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، حمزہ وصلی والے جو افعال ہوتے ہیں تو حمزہ وصلی ہے اس کے شروع میں، اور میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ حمزہ وصلی کے شروع میں کوئی بھی کلمہ آ جائے تو پھر اس کے ساتھ مل کر کلام اپنا جو ہے وہ حرکات کو پورا کر لے گا، اس وقت اس کو حمزہ وصلی کی حاجت نہیں ہوگی، کیونکہ حمزہ وصلی کی اسی وقت حاجت ہوتی ہے جب وہ شروع میں آ رہا ہو ساکن، اور ساکن سے ابتدا کرنی پڑ رہی ہو، تو ہم حمزہ وصلی مجبوراً لے کے آتے ہیں تاکہ ساکن سے ابتدا نہ کرنی پڑے۔ اب شروع کلام نہیں رہا، لہٰذا اس وجہ سے ہمیں حاجت نہ رہی تو حمزہ وصلی کو ہم گرا دیتے ہیں، بھلے اس کے شروع میں ساکن آ رہا ہو، بھلے اس کے شروع میں متحرک آ رہا ہو۔ یہاں پر لو جب آ رہا تھا اس کے شروع کے اندر، تو لو کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس کی واو ساکن ہے، اور استنصرا جو ہے اس میں سین بھی ساکن ہے، تو دونوں ساکن جب جمع ہوئے تو پہلے ساکن کو ہم متحرک کر دیں گے، اور جب ساکن کو متحرک کرتے ہیں تو اس کو کسرہ کے ساتھ متحرک کرتے ہیں، تو ہم لو کی جو واو ہے اس کو کسرہ سے متحرک کر دیں گے، تو واو کو کسرہ سے جب متحرک کیا تو وہ آگے اس کے ساتھ سین کے ساتھ اس کو ملا کے پڑھا تو لو استنصرا بن گیا۔ اب اس صورت کے اندر واو پہ جو حرکت ہے یہ حرکت اس کی اپنی اصلی نہیں ہے، بلکہ اس کی حرکت جو ہے یہ حرکت عارضی ہے، کیونکہ آگے ملانے کے لیے ہم نے اس کے ساتھ حرکت دی ہے، اگر آگے نہ ملانا ہو تو اس صورت میں لو کو ہم متحرک نہیں کریں گے، لو کی واو جو ہے یہ ساکن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر واو متحرک ما قبل مفتوح ہونے کے باوجود واو کو ہم الف سے تبدیل نہیں کریں گے، کیونکہ جس مجبوری کے لیے ہم نے اس کو الف سے اس کو متحرک کیا ہے، دوبارہ الف سے تبدیل کر دیں گے تو پھر وہ ساکن کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، تو اس وجہ سے ہم اس کو جو ہے وہ الف سے تبدیل نہیں کرتے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی لفیف کے عین کلمہ میں نہ ہو، کیونکہ لفیف کے عین کلمہ میں اگر ہوگا تو لام کلمہ کے اندر جو ہے وہ ناقص کا قاعدہ لگنے کا تقاضا ہوگا، تو جب لام کلمہ کے اندر ناقص کا قاعدہ لگنے کا تقاضا ہوگا تو ناقص کا قاعدہ لگائیں گے، عین کلمہ پہ اگر ہم کریں گے تو ناقص کا قاعدہ نہیں لگ سکے گا، کیونکہ اجتماع ساکنین ہو جائے گا۔ تو جیسے توا، اب توا کے اندر دیکھیں یہ توایا تھا، ٹھیک ہے، تو واو اور یا اکٹھے ہوئے، اب ہم نے یا کو ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے الف سے تبدیل کر دیا، پھر اس کے بعد جو دوسری واو ہے اس کو دیکھیں یہ متحرک اور اس کا ما قبل جو ہے وہ مفتوح ہے، تو اس کو ہم الف سے تبدیل نہیں کریں گے۔ اسی طرح حاجی جا ہے تو اس میں بھی دیکھیں تو یہ جا جو ہے حاجی جا کی جا، اس جا کے بارے میں تو ہم نے پڑھا بھی تھا کہ اس صورت میں ادغام بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جو ہے وہ ادغام نہ کرنا جائز ہے، اچھا ادغام نہیں کر سکتے، اور دوسرا ساتھ میں یہ بھی ہے کہ یہاں پر اگر ہم اس کو الف سے تبدیل کر دیں گے تو ہا یا بن جائے گا، ٹھیک ہے، اور پھر یا جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرے گی کہ اس کے اندر بھی تعلیل ہو آگے والے صیغوں کے اندر، تو وہاں پر مسائل ہوں گے۔ بہرحال ان دونوں کے اندر بھی تعلیل نہیں کرتے۔ 9 نمبر، یہ دونوں جس کلمے میں ہوں وہ ایسے کلمہ کا ہم معنی نہ ہو جس میں تعلیل نہیں ہوتی، جیسے اجتورا، اعتورا۔ اب اجتورا اور اعتورا جو ہے ان میں تعلیل نہیں ہوتی، نہیں، ان میں تعلیل ہو سکتی ہے، واو متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلا جا سکتا ہے، اسی طرح سے اعتورا جو ہے
اس میں بھی تعلیل ہو سکتی ہے، لیکن یہ جس کے ہم معنی ہیں وہ تجاورہ کے معنی میں ہے اور جو ہے وہ آورہ کے معنی میں ہے باب تفاعل سے، اور تو وہاں پر الف جو ہے وہ الف زیادہ کے بعد یہ واقع ہونے کی وجہ سے واؤ اور یا کے واقع ہونے کی وجہ سے وہاں پر تعلیل نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے یہاں پر بھی اس کے اندر تعلیل نہیں ہوگی۔ یہ اس کے ہم معنی ہیں۔ ہم معنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کے اندر موافقت کا خاصہ پایا جاتا ہے۔ 10 نمبر شرط بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں ان دونوں کے بعد مدہ زیادہ نہ ہو، جیسے طویل، غیور اور غیابت۔ طویل کو دیکھیں تو فعیل جو ہے فعیل کے وزن پر ہے، تو اس کے بعد یا آ رہی ہے یا مدہ ہے، ٹھیک ہے، اور زیادہ بھی ہے، حرف اصلی نہیں ہے، دیکھیں تو طویل فعیل کے وزن پر ہے یا زیادہ ہے، تو اس صورت کے اندر اس کو واو متحرک ماقبل مفتوح کی وجہ سے الف سے تبدیل نہیں کریں گے۔ اسی طرح غیور ہے، تو غیور جو ہے اس میں بھی یا مضموم ماقبل بعد جو ہے وہ واو ساکن آ رہی ہے، دمہ اس کے ماقبل ہے، تو یہ مدہ بن جائے گا، اور فعول ان کے وزن پر ہے، یہ بھی واو زیادہ ہے تو یہ مدہ زیادہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے غیابت ان میں بھی مدہ زیادہ ہے، تو بہر صورت جتنے بھی تینوں صیغے ہیں ان کے اندر مدہ زیادہ واقع ہو رہا ہے، اس وجہ سے اس میں ہم الف سے تبدیل نہیں کریں گے۔ قاعدہ نمبر 2 بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ واو یا کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہو، اس کے حرکت ماقبل کو دینا واجب ہے، جیسے یقولو، یہ اصل میں یقولو تھا، یقولو اصل میں یقولو تھا، تو واو متحرک ماقبل حرف صحیح ساکن واو کی حرکت ماقبل کی طرف منتقل کر دی تو یقولو بن گیا۔ اسی طرح سے یبیعو ہے، تو یہ اصل میں یبیعو تھا، تو یا ماقبل یا متحرک ماقبل حرف صحیح ساکن، تو یا کی حرکت ماقبل کی طرف منتقل کر دی تو یبیعو بن گیا۔ اس کے بعد بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں اگر یہ حرکت فتح ہو تو واو یا کو الف سے بدلنا بھی واجب ہے، جیسے یقول جو تھا یہ، تو اس میں تو واو کی حرکت ماقبل کی طرف ہم منتقل کریں گے تو واو ساکن ماقبل مضموم ہو جائے گا، لیکن اگر ہم یقولو کی بات کریں تو واو کی حرکت ماقبل کی طرف منتقل کریں گے تو واو ساکن ماقبل مفتوح ہو جائے گا، تو واو کو ساکن ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے الف سے بھی تبدیل کریں گے، یقولو سے یقالو بن جائے گا۔ اچھا، پھر اس کے بعد بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے اندر شرائط فرماتے ہیں کہ بشرطے کہ قاعدہ نمبر 1 کی شرائط کے ساتھ ساتھ درج ذیل 6 شرائط بھی پائی جائیں، یعنی قاعدہ نمبر 1 کی شرائط جو تھی وہ ساری اس میں پائی جائیں گی، تب یہ قاعدہ لگے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید بھی کچھ شرائط کا اضافہ کر رہے ہیں۔ ان شرائط کے اندر کچھ ایسی شرائط ہیں جو اس کے ساتھ ملتی جلتی ہیں۔ شرط نمبر 1 بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں واو یا کے بعد حرف ساکن نہ ہو، جیسے مقوالن۔ اب واو یا کے بعد حرف ساکن ہوگا مقوالن، تو اس صورت کے اندر واو جو ہے اس کی حرکت ماقبل کی طرف منتقل کر کے ہم اگر اس کو الف سے تبدیل کر دیں گے تو یہ مکالن بن جائے گا، 2 الف اکٹھی ہو جائیں گے، ایک کو حذف کرنا پڑے گا تو مکالن بن جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس وزن پر تو ایک مصدر آتا ہے، اس وجہ سے اس کو نہیں کریں گے تبدیل، اشتباہ ہونے کی وجہ سے۔ دوسری شرط یہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں واو اور یا والا کلمہ اس میں تفضیل نہ ہو، جیسے اقبلو یا ابیعو، اس کے اندر بھی تبدیلی نہیں کریں گے۔ وہ کلمہ فعل تعجب میں نہ ہو، فعل تعجب میں یہ قاعدہ نہیں لگے گا، جیسے ما اقبلہ ہے تو اس میں ما اقالو نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ وہ کلمہ صفت مشبہ بر وزن افعلو نہ ہو، جیسے اسودو، تو اس کو اسواد نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے کہہ رہے ہیں کہ وہ کلمہ ملحق نہ ہو، جیسے شریفہ اور جہورہ۔ اب شریفہ اور جہروا کے اندر بھی ہم تعلیل نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں بھی میں نے پیچھے بتایا تھا کہ اس کو اس کے وزن پر باقی رکھنا جو ہے ضروری ہوتا ہے، اس وجہ سے اس میں تبدیلی نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے اس میں اعلیٰ کا صیغہ نہ ہو، جیسے مقولن، تو مقولن کو مقوالن۔ اب یہ والا میں بات کی تھی، جو اوپر والا صیغہ اور یہ والا صیغہ دونوں ایک ہی ہیں، یعنی دونوں اس میں اعلیٰ کے صیغے ہیں، تو اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ اس میں اعلیٰ کے صیغے کے اندر یہ تعلیل نہیں ہوتی۔ قاعدہ نمبر 3 بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں واو یا کے ساکن ہو جانے یا الف سے بدل جانے کی صورت میں اگر ان کا مابعد ساکن ہو تو یہ تینوں اجتماعی ساکنن کے سبب گر جاتے ہیں، جیسے یقولنا، اس میں ہم کیا کریں گے، واو کی حرکت مابعد کی طرف منتقل کریں گے، ماقبل کی طرف منتقل کریں گے تو واو بھی ساکن، اس کے بعد لام بھی ساکن، اجتماعی ساکنن کی وجہ سے واو گر جائے گی، تو اس صورت میں بن جائے گا یقولنا، واو گر جائے گی، اس صورت میں بن جائے گا یقولنا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے جب یہ نہ تھا تو عین کا یا کی حرکت مابعد کی طرف ماقبل کی طرف منتقل کی، عین ساکن ہو، یا ساکن ہو، عین پہلے سے ساکن تھا تو یہ بنا بن گیا۔ اسی طرح سے یقولنا سے یقلنا سے یقولنا، یقولنا سے یقلنا، اور یبیانا سے یبانا بھی بن جائے گا۔ اچھا، اس کو دیکھیں، اگر آپ اس قاعدے کو، قاعدہ نمبر 3 کو، تو آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ ہم نے شرط نمبر 1 جو پڑھی تھی اس میں یہ پڑھا تھا کہ واو یا جو ہے اس کے بعد حرف ساکن نہ ہو، ٹھیک ہے، تو یہاں پر تو اس کے بعد حرف ساکن، اس کے باوجود اس قاعدے کو لگا رہے ہیں ہم، تو یہ قاعدہ جو لگا رہے ہیں ہم، یہ اصل میں اس شرط کی بجائے یہ نیچے والی جو 6 نمبر شرط بیان کی تھی وہ کلمہ اس میں اعلیٰ سے نہ ہو،
اصل میں یہ شرط تھی کہ وہ کلمہ اس میں اعلیٰ سے نہ ہو. اب اس میں اعلیٰ سے مقوالن کے وزن پر ہو یا مقولن کے وزن پر ہو یا مقولتن کے وزن پر ہو، اس کے اندر تعلیل نہیں کرتے. ساکن ہونا یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ ساکن کی صورت میں اس میں تعلیل ہو جاتی ہے. اس کے بعد قاعدہ نمبر 4 بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اچھا اس قاعدے جو مقوالن تھا اس کے اندر ایک اور بھی جو ہے وہ شرط لگ رہی تھی. پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ اس کے بعد مدہ زیادہ نہ ہو، تو یہ مقوالن میں مدہ زیادہ بھی پایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو مقوالن میں مدہ زیادہ پایا جا رہا ہے، یہاں پر بھی یہ نہیں پائی جائے گی کیونکہ وہ ہم نے بیان کیا تھا نا کہ قاعدہ نمبر 1 کی تمام شرائط جو ہے وہ قاعدہ نمبر 2 میں بھی لگے گی. اب قاعدہ نمبر 1 کی شرط نمبر 10 یہ تھی کہ ان دونوں کے بعد مدہ زیادہ نہ ہو، تو قاعدہ نمبر 1 جو ہے وہ اس کے اندر جو بیان کر رہے ہیں آپ کہ واو یا کے بعد حرف ساکن نہ ہو، تو یہاں پر بھی یہ اس وجہ سے نہیں لگ رہا. یہ دونوں کی وجہ سے یہ شرط لگانے کا فائدہ کوئی نہیں تھا. اس کے بعد قاعدہ نمبر 4 بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں ماضی مجہول میں واو یا مکسور ماقبل مضموم اور ماضی معروف میں تعلیل بھی ہو چکی ہو تو اسے 2 طریقوں سے پڑھنا جائز ہے. ٹھیک ہے، ماقبل کو ساکن کر کے اس کی حرکت اس کی طرف منتقل کر دیں اور اس صورت میں واو یا سے بدل جائے، جیسے کویلا سے کیلا اور بوجیا سے بیا بن جائے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ واو یا کو ساکن کر دیں اور اس صورت میں یا کو واو سے تبدیل کر دیا جائے، جیسے کویلا سے کولا اور بویا سے بوا. اب یہ کیا ہے، مجہول بنانے کا جو قاعدہ ہے ہمارے ہاں اکثر طور پر جو ہم دیکھتے ہیں اس صورت میں یہی ہوتا ہے کہ اس میں جو واو یا ہوتی ہے اس کی حرکت کو ماقبل کی طرف ہم منتقل کرتے ہیں اور اس کے بعد واو یا کے ساکن ہونے کی وجہ سے اگر واو ہے تو اس صورت میں وہ ماقبل مکسور ہونے کی وجہ سے یا سے تبدیل ہو جاتی ہے. اس کا قاعدہ ہم پیچھے پڑھ چکے تھے. اور اسی طرح سے جو یا ہے وہ پہلے ہی اس کا ماقبل مکسور ہے تو اس صورت میں اس کو یا سے تبدیل کرنے کی حاجت، یا کو یا سے تبدیل کرنے کی حاجت نہیں، پہلے ہی یا ہے. لیکن جو دوسرا بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ کویلا جو ہے اس کو کیلا کی طرح، کیلا کے ساتھ ساتھ کویلا کو کولا اور بوجیا کو بوا پڑھنا بھی جائز ہے. اب بوجیا کو بوا پڑھنا جائز ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ہم بوجیا جو ہے اس میں کیا کریں گے کہ یا کی حرکت جو ہے اس کو ہم گرا دیں گے، اور یا کی حرکت کو گرائیں گے تو یا ساکن ماقبل مضموم ہوگا. یا ساکن ماقبل مضموم ہونے کی وجہ سے اس کو واو سے تبدیل کرنا پڑ جائے گا، تو ہم بوجیا کو بوا کر دیں گے. اور اسی طرح سے کویلا جو ہے اس کی واو کی حرکت کو ہم حذف کریں گے، تو اس صورت میں وہ پہلے ہی واو ہے تو اس کو تبدیل کرنے کی حاجت نہیں ہے، وہ کولا رہے گا. اچھا، ایک تو یہ بات ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ آپ ذہن میں یہ رکھیے کہ یہ جو کویلا فعیلا کا وزن ہے یہ اس کے علاوہ، یعنی ماضی کے سیغے کے ساتھ مثال دے رہے ہیں، اس کے علاوہ جو مزید فی کے سیغے ہیں وہاں پر بھی وہ مقام جہاں پر کویلا پایا جاتا ہے وہاں پر سب کے اندر یہ قاعدہ لگے گا. ٹھیک ہے، اب کویلا فعیلا پائے جانے کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر انقادہ ہے، انقادہ جو اس کی آپ مجہول بنائے تو انقیدہ بنے گا. اب انقیدہ جو ہے اس کو آپ حروف اصلیہ اس کے دیکھیں تو کیا بنے گا؟ انقیدہ. ٹھیک ہے، اب انقیدہ کے اندر آپ دیکھیں تو ان کے بعد دیکھیں قیدہ پایا جا رہا ہے، یہ قیدہ فعیلہ ہے تو اس کے اندر قیدہ کو کولا اور قیدہ کو قیدہ پڑھنا دونوں طرح سے جائز ہے، یعنی انقیدہ پڑھنا بھی جائز ہے اور انقودہ بھی پڑھنا جائز ہے. اچھا، اسی طرح سے آپ دیکھیں استنصر ہے تو استقام یستقیم ہے. ٹھیک ہے، اب استقامہ جو ہے اس کی مجہول بنائیں تو استقویمہ بنے گا. استقویمہ جو ہے اس کو آپ استقیمہ بنے گا، استقویمہ. ٹھیک ہے، تو آخر میں دیکھیں تو فعیلا نہیں پایا جا رہا، یعنی ویما تو پایا جا رہا، ویما یعنی فعیلا پایا جا رہا، فو نہیں پایا جا رہا کیونکہ اس کے جو اس سے پہلے جو حرف ہے وہ ساکن ہے، مضموم نہیں ہے. تو اس کے اندر ہم ایک ہی طریقے کو اختیار کریں گے، ہم ماقبل کی طرف حرکت کو منتقل کر کے اس کو ساکن کر کے واو کو یا سے تبدیل کریں گے اور استقیمہ جو ہے استقیمہ کو استقیمہ بنائیں گے، استقیمہ میں رکھیں گے. اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. قاعدہ نمبر 5 بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں جب اجوف کی ماضی معروف یا مجہول میں عین کلمہ اجتماعی ساکنین کی وجہ سے گر جائے تو فا کلمہ کو دمہ دیا جائے گا، جیسے جبکہ اجوف واوی مفتوح العین یا مضموم العین ہو، جیسا کہ قولنا سے کلنا اور طولنا سے تلنا اور قولنا سے کلنا اور طولنا سے تلنا. اچھا، اب یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اجوف کے ماضی میں، ماضی معروف یا مجہول میں عین کلمہ اجتماعی ساکنین کی وجہ سے گر جائے تو فا کلمہ کو دمہ دیا جائے گا. فا کلمہ کو دمہ کب دیا جائے گا؟ جب اجوف واوی مفتوح العین یا مضموم العین ہو. اجوف واوی ہو یا ہی نہ ہو اور اس صورت میں مضموم العین ہو یا مفتوح العین ہو، تو اس صورت میں ہم فا کلمہ کو دمہ سے تبدیل کر دیں گے، فا کلمہ کی حرکت کو دمہ سے تبدیل کر دیں گے.
لیکن اگر وہ اجوف واوی نہ ہو، اجوف یائی ہو، تو اس صورت میں مضموم یا مفتوح ہونے کے باوجود بھی اس میں ہم یا سے کسرہ سے تبدیل کریں گے، یا پھر اجوف واوی ہو لیکن اس کا عین کلمہ جو ہے وہ مفتوح مضموم نہ ہو بلکہ مکسور، تو اس صورت کے اندر بھی ہم اس کو حرکت کو جو ہے وہ تبدیل کر دیں گے کسرہ کی طرف۔ جیسے خاف خاف ہوتا ہے تو اس میں ہم خفنا کر دیتے ہیں نا، یہ خافا جو تھا یہ خافا خافا خافو خافت خافتا خفنا، یہ خفنا جو تھا یہ خویفنا تھا۔ اب خویفنا جو ہے اس میں دیکھیں واو ہونے کے باوجود مکسور ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے ہم جب اس کو اجتماعی ساکنین کی وجہ سے گرائیں گے تو یہ جو ہے وہ گرنے کے بعد خا جو ہے اس کو کسرہ دے گی، خفنا کر دیں گے اس کو۔ اسی طرح سے با یہ بھی ہوئے تو اس سے بیعنا بن جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں یا آ رہی ہے اور کسرہ بھی ہے۔ آگے نوٹ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس طرح ماضی معروف اور ماضی مجہول کے صیغے بظاہر ایک سے ہو جائیں گے۔ قاعدہ نمبر 6 بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جو کلمہ جو حرف علت اجتماعی ساکنین کی وجہ سے گر جائے، اجتماعی ساکنین ختم ہو جانے کی صورت میں اسے واپس لانا واجب ہے۔ پیچھے ہم نے رمایا پڑھا تھا، تو اس صورت میں یہ رما تھا، ٹھیک ہے۔ اب رما میں جو ہے وہ دیکھیں تو اس صورت کے اندر الف تھا، ٹھیک ہے، چلیں اس جگہ وہ قاعدہ نہیں لگ رہا۔ با یا بیو سے امر بنائے تو بے بنتا ہے۔ اب بے کو دیکھیں تو اس میں آخر کے ساکن ہونے کی وجہ سے اس کے اندر عین تھا وہ حذف ہوا ہے، یہ اصل میں طبیعو تھا، اور طبیعو جو ہے اس میں ہم نے جب امر بنایا تو صورت میں علامت مضارع کو حذف کیا اور آخر کو ساکن کیا، تو طبیعو میں سے بیو بچ گیا، ٹھیک ہے، بیو کے عین کو ساکن کیا تو بی بچ گیا، تو عین بھی ساکن ہے، یا پہلے سے ساکن تھا تو اجتماعی ساکن عین سے یا گر گیا۔ اب جب اس کے ساتھ ہم الف تثنیہ لگائیں گے تو اس صورت میں ساکن کو تو حرکت دینی پڑے گی، ٹھیک ہے، تو عین کلمہ جو لام کلمہ جو ہے عین، اس کو جب ہم فتح دیں گے الف کی وجہ سے، تو اس صورت میں وہ جو سکون آ رہا تھا جس کی وجہ سے یا گری تھی وہ کم ہو جائے گا، اب سکون کے ختم ہونے کی وجہ سے یا واپس آ جائے گی۔ بے تھا تو تثنیہ بناتے ہوئے بی آ ہو جائے گا، صحیح ہے، یا واپس آ جائے گی۔ قاعدہ نمبر 7 بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں بھائی افعال اور استفعال کے مصدر میں عین کلمہ کی جگہ اگر واو یا ہو تو واو یا یا کی حرکت ماقبل کی طرف نقل کر کے واو اور یا کو الف سے تبدیل کر کے حذف کر دیتے ہیں اور اس کے عوض میں آخر میں تا لگا دیتے ہیں۔ یہ اس کے مصدر کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اقوامن ہے تو اقوامن میں واو متحرک ماقبل حرف صحیح ساکن، واو کی حرکت ماقبل کی طرف منتقل کی، یہاں بھی آپ کا وہ اعتراض پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد تو ساکن آ رہا ہے، الف آ رہی ہے، ساکن آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ قاعدہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ صرف وہ اس میں اعلیٰ کے بارے میں تھا، انہوں نے ہر جگہ لگا دیا۔ تو اقوامن واو متحرک ماقبل حرف صحیح ساکن، واو کی حرکت ماقبل کی طرف منتقل کی، اس کے بعد ہم نے دیکھا واو بھی ساکن ہوگی، الف پہلے سے ساکن، تو اجتماعی ساکنین کی وجہ سے واو کو گرا دیا، واو کو گرایا تو اس کے عوض میں ہم نے آخر میں گول تا لگا دی، اقوامن ہو گیا۔ اسی طرح سے استقوامن ہے، استقوامن میں بھی واو متحرک ماقبل حرف صحیح ساکن، واو کی حرکت ماقبل کی طرف منتقل کر دیں گے اور اس کے بعد واو ساکن، الف پہلے سے ساکن ہے، واو کو ہم حذف کر دیں گے، تو اس کے عوض میں آخر میں ہم گول تا لگا دیں گے، استقوامن سے استقامت بن جائے گا۔ قاعدہ نمبر 8 بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں مصدر کا عین کلمہ واو ہو اور اس کا ماقبل مکسور ہو تو واو کو یا سے بدلنا واجب ہے بشرطے کہ اس کے فعل ماضی میں تعلیل ہو چکی ہو۔ جیسے سوامن، یہ مصدر کی بات ہو رہی ہے، کہتے ہیں کہ سوامن یہ اصل میں دیکھیں اب واو متحرک اور اس کا ماقبل مکسور ہے، تو سوامن کی واو کو سومن سے ہے نا، سوام، اس کی واو کو ہم یا سے بدلیں، یہ جائز ہے، سوامن بن جائے گا۔ سوامن جو ہے اس کو سیامن کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ انہوں نے شرط یہ لگائی تھی کہ اس کے بشرطے کہ اس کے ماضی میں تعلیل ہو چکی ہو، اچھا یہ بدلنا واجب ہے، جائز نہیں ہے، ماضی میں تعلیل ہو چکی ہو تو آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ سیام جو ہے اس کی جو ماضی ہے وہ سامہ آتی ہے، وہ سامہ سواما تھا، سواما مفتوح الف سے بدلا تو سامہ ہو گیا، تو اس میں تعلیل ہو چکی ہے، لہٰذا اس میں بھی تعلیل کرنی جائز واجب ہوگی۔ تنبیہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ باب مفعلہ کے مصدر کی وام میں واو کو یا سے تبدیل نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس کے ماضی کامامہ میں تعلیل نہیں ہوئی ہے، کامامہ یکاوم جو ہے اس میں تعلیل نہیں ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اس کے مصدر کے اندر فعال کے وزن پر اس کا مصدر جو ہے تو اس میں بھی تعلیل نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ فعال کے وزن پر مفعلہ کا مصدر خلاف قیاس آتا ہے۔ قاعدہ نمبر 9 بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہر وہ مصدر جو فعلولتن کے وزن پر ہو تو اس کے عین کلمہ میں واو آ جائے تو اسے یا سے بدل دیا جاتا ہے۔ جیسے کونونتن ہے تو اس کی واو کو ہم یا سے تبدیل کریں گے تو یہ کئی نونتن بن جائے گا۔ واو اصلیہ جو ہے وہ کاف کے بعد آ رہی ہے، جو واو یہ اصلیہ ہے، اس کے بعد نون اصلیہ ہے، اس کے بعد واو نون اور تا جو ہے یہ سب کے سب زیادہ ہیں۔
ٹھیک ہے. تو فعلولتن وزن ہے جو اس پر اگر کوئی مصدر آ جائے تو اس صورت میں عین کلمہ اگر لا اباؤ ہو تو اسے یا سے بدل دیا جاتا ہے. تو کینونتن بن جائے گا. کینونتن یہ کانا کا مصدر ہے. کانا یکون کونن اور کانا یکون کینونتن دونوں طرح سے اس کا مصدر آتا ہے. قاعدہ نمبر 10 بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں حرف واو یا جو اس میں فاعل کے عین کلمہ میں ہو اسے حمزہ سے بدلنا واجب ہے. حرف واو یا جو اس میں فاعل کے عین کلمہ میں موجود ہو اسے حمزہ سے بدلنا واجب ہے. اس کے عین کلمہ میں موجود ہوگی تو جب الف زیادہ کے بعد واقع ہوگی تو اس صورت میں اس کو بدلنا واجب ہے. یہ کہہ رہے ہیں حرف واو یا جو اس میں فاعل کے عین کلمہ میں موجود ہو. اس میں فاعل کے عین کلمہ میں ہونا ضروری نہیں ہے. اس میں فاعل کے الف زیادہ کے بعد واقع ہو تو اس کو الف سے حمزہ سے تبدیل کرنا واجب ہے. کیونکہ اس میں فاعل تو مضیفی وغیرہ میں بھی آتے ہیں تو وہاں پر ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو قابل سے قائل بن جائے گا, بائی ان سے بائی بن جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اس تک اپنا ہم بات کریں اس کی باب استقبال کی تو استقامہ ہم نے پڑھا ہے تو اس سے ہم اس میں فاعل بننا ہے تو مستقیمن بنتا ہے, وہاں پر ہم حمزہ سے تبدیل نہیں کرتے. اور اقامہ یقیم اقامہ سے مقیمن بنتا ہے تو اس میں بھی ہم حمزہ سے تبدیل نہیں کرتے. تو یہ قاعدہ اس میں فاعل کے وزن کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اس میں فاعل ہونا ضروری نہیں ہے. اس میں فاعل ہو اور اس میں فاعل میں الف زیادہ کے بعد واقع ہو. اب الف زیادہ کے بعد واو یا واقع ہونے کی وجہ سے حمزہ سے تبدیل ہوتی ہے. یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہو تب بھی ہو جائے گی, اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر ہو وہاں بھی تبدیل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن مفعلہ وغیرہ میں تعلیل نہیں ہوتی تو وہاں پر یہاں بھی نہیں ہوگی. نیچے تنبیہ بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں مقابم ان میں واو کو حمزہ سے تبدیل نہیں کریں گے, اس کی ماضی میں تعلیل نہیں ہوتی اس وجہ سے. قاعدہ نمبر 11 بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں حرف واو جو دوسرے حرف سے بدلی ہوئی نہ ہو اگر کسی غیر ملحق کلمہ میں یا کے ساتھ جمع ہو جائے تو ان میں سے پہلا حرف واو یا ہو, واو یا ساکن ہو تو واو کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کرنا واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ قاعدہ کیا ہے. کہتے ہیں کہ حرف واو یا جو دوسرے حرف سے بدلی ہوئی نہ ہو. بدلی ہوئی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصل میں حرف واو یا ہی ہو. پہلے حمزہ تھا اس کو واو سے تبدیل کر دیا گیا, یا حمزہ تھا اس کو یا سے تبدیل کر دیا گیا, ایسا نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ غیر ملحق کلمہ میں ہو کیونکہ ملحق کے اندر یہ قواعد نہیں لگتے. پھر کہہ رہے ہیں کہ غیر ملحق کلمہ میں یا کے ساتھ جمع ہو جائے. اچھا یہ واو جو ہے یہ یا کے ساتھ جمع ہو جائے. اب ان میں سے پہلا حرف جو ہے وہ ساکن ہو. اب پہلا حرف واو ہو یا ہو, بہر صورت ان میں سے پہلا حرف ساکن ہو جائے تو اس صورت میں واو کو یا سے بدلیں گے, یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کر دیں گے. یا کا یا میں ادغام کرنا واجب ہو جائے گا. جیسے جیویدن سے جیدن اور سیویدن سے سیدن. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, ایک وزن آپ نے بہت مشہور سنا ہوگا فعیل کا وزن جو ہوتا ہے. فعیل کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ یا اس میں مبالغہ کا صیغہ آتا ہے. اب فعیل کے وزن پر جو صیغہ آتا ہے یہی صیغہ اگر اجوف سے لانا ہو صفت مشبہ کا تو اس صورت میں فعیل کے وزن پر نہیں بلکہ فعیل کے وزن پر لایا جاتا ہے. تو یہاں پر یہ جو جیویدن اور سیویدن اور میویدن آتے ہیں یہ سارے کے سارے اسی کیٹیگری ہیں کہ یہ فعیل کے وزن پر ہیں, اور اس وزن پر ہونے کی وجہ سے اس میں تعلیل کی گئی ہے اور واو کو یا سے تبدیل کر کے یا کا یا میں ادغام کیا گیا ہے, جس سے یہ بترتیب جیدن اور سیدن اور میدن بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ صفت مشبہ کے صیغے ہیں, اصل میں یہ صفت مشبہ کا وزن ہے. قاعدہ نمبر 12 بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں وہ واو جو جمع کے عین کلمہ میں کسرہ کے بعد واقع ہو اسے یا سے بدلنا واجب ہے. جیسے جیوادن سے جیادن. اب جیوادن جو ہے یہ فعال کے وزن پر مصدر ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں انہوں نے کہا تھا وہ واو کے جو جمع کے عین کلمہ میں کسرہ کے بعد واقع ہو تو اسے یا سے بدلنا واجب ہے. تو جیوادن جمع ہے فعال کے وزن پر تو اس کو یعنی رجال کے وزن پر تو اس کو جیادن سے تبدیل کر دیں گے. ٹھیک ہے. یہ جیدن کی جمع ہے. اسی طرح سے روادن جو ہے یہ ریادن کی جمع ہے. روادن جو ہے یہ اس سے ریادن کر دیں گے, یہ رودن کی جمع ہے. رود کیاری کو کہتے ہیں, اسی کی جمع ریاد ہے. ریاض سے رواد سے ریاد بن جائے گا. قاعدہ نمبر 13 بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں فعل مضارع کے علاوہ اگر واو مضموم غیر مشدد عین کلمہ میں آئے اور اس کا ضمہ لازمی ہو تو اسے حمزہ سے تبدیل کر دینا واجب ہے. ٹھیک ہے. فعل مضارع کے علاوہ اگر واو مضموم غیر مشدد یعنی مشدد نہ ہو واو مضموم اور عین کلمہ میں آ جائے تو اس کا ضمہ لازمی ہو تو اسے حمزہ سے تبدیل کرنا واجب ہے. جیسے ادورن ہے تو اس کو ادورن کرنا جو ہے یہ بھی واجب ہے. یہ دار کی جمع ہے. دار گھر کو کہتے ہیں, اس کی جمع آتی ہے ادورن. اب ادورن جو ہے اس میں دیکھیں تو مضارع کے علاوہ ہے, یہ مضارع کا صیغہ نہیں ہے, یہ اسم ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں مشدد نہ ہو, مشدد بھی نہیں ہے. واو کو دیکھیں غیر مشدد ہے.
پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اس کا دمہ لازمی ہو، یہ وزن کا دمہ، جمع کے وزن کا دمہ ہے، یہ لازمی ہے، عارضی نہیں ہے، تو اسے حمزہ سے تبدیل کرنا واجب ہے، تو واؤ کو حمزہ سے تبدیل کر دیں گے، ادور سے ادورن بن جائے گا، ادورن بن جائے گا، یہ دار کی جمع ہے۔ ہمارے اجوف کے قواعد جو ہیں وہ اختتام پذیر ہوئے، اور جو ہے اس کے بعد ہمارے پاس موجود ہیں ناقص کے قواعد۔ کل ہم ناقص کے قواعد پڑھیں گے، اور ناقص کے قواعد بھی 14 کے قریب ہیں تقریباً، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ متفرق قواعد اگر پڑھنے کا ہمیں وقت ملتا ہے تو متفرق قواعد پڑھیں گے، وغیرہ ناقص کے قواعد پر ہی ہم اختتام کریں گے، اور جو اس کے قواعد ہیں متفرق قواعد، اس کو ہم آگے اگلے سبق کی طرف لے کے جائیں گے۔ کل سے مراد جو ہے وہ ہفتہ ہے، کیونکہ آج جمعرات ہے اور کل جمعہ ہے، اور جمعے والے دن ہماری کلاس نہیں ہوتی ہے، کیونکہ آگے متفرق قواعد جو ہیں وہ 3 ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں جلدی ہمارا حل ہو گیا تو ہم مرکبات، جو مرکب قواعد جو ہیں ان کو ہم پڑھ لیں گے، اور کیونکہ ان کو چھوڑنا پھر مناسب نہیں لگ رہا، اور اس کے بعد ہمارے آ جائیں گے مشکل سیگے، اور مشکل سیگوں کے بعد تھوڑی سی بات ہم کریں گے اپنا کیا کہتے ہیں خاصیات پر، اور خاصیات کے بعد پھر ہم واپس آئیں گے گردانوں کی طرف، گردانوں میں پریکٹس کریں گے قواعد کی، اور تمام قواعد کی پریکٹس کرنے کے بعد جتنے گردانوں میں پریکٹس ہوتی ہے قواعد کی، اس کے بعد جو ہماری صرف کی بات ختم ہو جائے گی، رہ جائے گی اکیلی نحو۔ تو نحو کو انشاءاللہ پھر ہم جیسے آج کل ہم 2 سبق یا 3 سبق لے کے چل رہے، تو پھر 4 یا 5 اسباق لے کے چلیں گے، تو جلدی ختم ہو جائے گی ہماری نحو۔ جی ہم نے کل ماولا مشبہ ثانی بلیسا کا سبق آخری پڑھا تھا، اس کے بعد مفعول مطلق اور مفعول بہی کا بیان ہے، اس کے بعد مفعول فیہی کا بیان ہے، اور اس کے بعد مفعول لہو اور مفعول معہو کا بیان ہے۔ ہم آج مفعول مطلق اور مفعول بہی کی کوشش کرتے ہیں، اگر ٹائم بچا تو مفعول فیہی بھی پڑھ لیں گے۔ مفعول مطلق کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں فعل کے اپنے یا اس کے ہم معنی مصدر کو مفعول مطلق کہتے ہیں، جیسے ضربت ضربن قعدت جلوسن۔ پہلی مثال کے اندر ضربت ضربن میں دیکھیں تو اس کا اپنا ہی مصدر ہے ضربہ کا، ضربن، تو اس کو لایا گیا، اور دوسری مثال میں قعدت جلوسن جو ہے اس میں قعدہ کا مصدر قعودن آتا ہے، جلسہ کا مصدر جلوسن آتا ہے، لیکن قعدہ اور جلسہ دونوں ہم معنی ہیں، اس وجہ سے قعدت جلوسن یعنی جلوسن اس کا ہم معنی مصدر ہے، اس کو لایا گیا، تو یہ مفعول مطلق کہلائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جس فعل کے اپنے یا اس کے ہم معنی مصدر کو مفعول مطلق کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مفعول مطلق جب بھی ہوگا وہ مصدر ہوگا، مصدر کے علاوہ کوئی اور اسم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ مفعول مطلق کی اقسام، مفعول مطلق کی 3 قسمیں ہیں، تاکیدی، نوعی اور عددی۔ وہ مفعول مطلق جو فعلۃ کے وزن پر ہو، یا مضاف ہو یا موصوف ہو، تو مفعول مطلق نوعی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب فعلۃ کے وزن پر ہو یا مضاف ہو یا موصوف ہو تو اس صورت میں نوعی ہوتا ہے۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جب ہم بیان کریں گے ضربت ضربن، میں نے اس کو مارا، ٹھیک ہے، اب اس میں ضربہ کے اندر جو معنی پایا جاتا تھا اور ضربن کے اندر جو معنی پایا جاتا ہے مارنے کا، دونوں معنی کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، دونوں معنی سیم ہیں، تو اس صورت میں ہم تاکید ہی زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ضربہ جو مفہوم دے رہا تھا مارنے کا، اسی مفہوم کو ضربن بھی ریپیٹ کر رہا ہے، اور لفظ کے تکرار کے ساتھ معنی کے اندر جو ہے وہ تاکید پیدا ہو جاتی ہے، لہٰذا اس کے معنی میں تاکید پیدا کر دیں گے، اور ضربت ضربن کو ہم کہیں گے کہ میں نے خوب مارا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی ہم صفت لگا دیں، یعنی ضربن کے ساتھ کوئی صفت لگا دیں، یا ضربن کو کسی اور چیز کی طرف مضاف کر دیں، تو اس صورت کے اندر کیا فائدہ حاصل ہوگا ہمیں؟ اس صورت کے اندر ضرب کی وہ مطلقاً جو ہم ضرب مارنا ہمارے تصور میں آتا ہے، ذہن میں آتا ہے، اس سے ہٹ کر کوئی ایک خاص نوعیت آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب اس خاص نوعیت پر دلالت کرنے کے لیے ہم اس میں جو ہے وہ اس میں مفعول مطلق کو لے کے آئے ہیں، اور ہم یہاں پر مفعول مطلق کو جو ہے وہ اس کے لیے یعنی معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے نہیں لے کے آئے۔ مثال کے طور پر جالسہ یجلس ہوئی ہے، میں کہتا ہوں ضربت ضربن شدیدن، میں نے شدید مارا، اب اس مثال کے اندر ضربتو کے اندر جو ضرب تھا اس میں بھی ضرب کا معنی پایا جاتا تھا، آگے والا جو ضرب ہے اس سے کوئی نیا معنی مراد لینا مقصود نہیں ہے، لیکن شدید ان کی صفت جو ہے وہ شامل کرنا مقصود تھی ضرب کے ساتھ، تو اس لیے اس کے ساتھ صفت لے کے آئے، تو یہ مفعول مطلق نوعی بن گیا۔ اسی طرح سے مضاف الیہ کی صورت بھی بن سکتی ہے، جیسے مشہور زمانہ مثال ہے جلست جلست القاری، میں قاری کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا، تو یہاں پر جلست جلستن میں بیٹھا، خوب بیٹھا۔ اب جلسہ جو ہے یہ ویسے تو اس میں نوعی ہے، یعنی نوعیت بیان کرنے کے لیے اسم کو لایا جاتا ہے، مصدر کو لایا جاتا ہے، لیکن اکیلا آ کے بھی یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا ہمیں،
جب تک اس کی نوعیت کو واضح کرنے کے لیے ہمیں اس کے ساتھ مضاف الیہ یا صفت نہ لگ جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کلام کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو اس کی صفت ہوتی ہے یا اس کی جو ہوتی ہے کیا کہتے ہیں مضاف الیہ ہوتا ہے، اس کو ذکر کر دیا جاتا ہے، جو اصل مفعول مطلق ہوتا ہے اس کو حذف کر دیا، اس کو ذکر ہی نہیں کیا جاتا۔ اس صورت کے اندر بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہاں مفعول مطلق یہ صفت بن رہا ہے، صفت تو مفعول مطلق نہیں بن سکتا صفت کا صیغہ، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ہمیں اس کا مفعول مطلق نکالنا چاہیے محذوف، اور اس کی صفت بنا کے اس صورت میں مفعول مطلق بنانا چاہیے اس کو، یعنی جو اکیلا آپ کو نظر آتا ہے صفت کا صیغہ اس کو نائب مفعول مطلق بھی کہتے ہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا جوازن، حذف جوازن اور حذف وجوبن، یہ جوازن وجوبن کیا ہے؟ جوازن وجوبن جو ہیں یہ اصل میں جائزن اور واجبن کے معنی میں مصدر ہیں، اور یہ صفت بن رہے ہیں حذفن جائزن حذفن واجبن کی، ٹھیک ہے۔ فرما رہے ہیں کہ جلست جلستن ضربت ضرب زید ضربت ضربا شدیدا، میں نے زید کو خوب میں نے زید ضربت ضربا زید، میں نے زید والی ضرب ماری اور میں نے ضرب شدید ماری، اور جلست جلستن میں نے ایک خاص طریقے پہ مارا، خاص طریقے پہ بیٹھا۔ وہ خاص طریقہ کون سا؟ اس کی نوعیت کو بیان کرنے کے لیے اس کے ساتھ مضاف الیہ یا صفت کو لانے کی حاجت ہوگی۔ جو مفعول مطلق فعلۃ کے وزن پر ہو، اس کا تثنیہ یا ایسا اسم عدد ہو جو اس مصدر کی طرف یا مرات کی طرف مضاف ہو، تو مفعول مطلق عددی ہوتا ہے، تعداد پر دلالت کرنے کے لیے کہ فعل کتنی مرتبہ واقع ہوا ہے۔ جیسے اکلت اکلۃ، میں نے ایک مرتبہ کھایا، اکلت اکلتین، میں نے 2 مرتبہ کھایا، اکلت ثلاث اکلات، میں نے 3 مرتبہ کھایا، ٹھیک ہے۔ جاء زید 4 مرات، زید 4 مرتبہ آیا۔ اب اس طرح کی مثالیں جو ہیں، ان مثالوں کے اندر آپ دیکھیں کہ یہاں پر تعداد کو بیان کیا جا رہا ہے اور فعلۃ کے وزن سے لایا جا رہا ہے۔ فعلۃ کا وزن جو ہے اس کو اس میں مری بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح جس طرح سے فعلۃ کا وزن تھا اس کو اس میں نوعی کہتے تھے، تو یہ مرتبہ تعداد بیان کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جو مفعول مطلق اس کے علاوہ ہو وہ مفعول مطلق تاکیدی ہوگا، جیسے نصرت نصرن، یعنی مفعول مطلق تاکیدی نوعی نہیں ہے، مفعول مطلق عددی نہیں ہے، تو اس کے علاوہ ظاہری بات ہے ایک ہی صورت بچتی ہے تاکیدی کی، تو وہ تاکیدی ہوگا۔ قواعد و فیات بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں مفعول مطلق ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، جیسے مذکورہ مثالوں سے واضح ہے، کیونکہ مفاعیل جو ہیں مفاعیل خمسہ 5 کے 5 مفعول سارے کے سارے حالت نصبی میں ہوتے ہیں۔ پھر کہہ رہے ہیں کبھی مفعول مطلق محذوف ہوتا ہے اور اس کی صفت ذکر کر دی جاتی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کیا اذکروا اللہ کثیرن، اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرو، یہ اصل میں ہے اذکروا اللہ ذکرن کثیرن، ٹھیک ہے، یعنی ذکرن کثیرن۔ اور بعض مفعول مطلق کے افعال ہمیشہ محذوف ہوتے ہیں، جیسے سقین، حمدن، شکرن۔ استاد صاحب نے یہاں پر چند مثالیں دی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری مثالیں ہیں جو عرب کے اندر مشہور ہیں، وہ پائی جاتی ہیں، آپ اس کو نصاب النحو کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو سقین سقاک اللہ سقین، اللہ تعالیٰ تمہیں خوب سیراب کرے۔ حمدن حمدت اللہ حمدن، میں اللہ تعالیٰ کا خوب حمد بیان کرتا ہوں۔ شکرن شکرت شکرن، میں اللہ تعالیٰ کا خوب شکر کرتا ہوں۔ مفعول مطلق کا سبق ختم، ہم مفعول بہ کے سبق کو دیکھیں، کہتے ہیں جس اسم پر کوئی فعل واقع ہو اسے مفعول بہ کہتے ہیں۔ مفعول بہ بھی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ اچھا، جیسے نصرت ضعیفا آتیت الفقیر درہما، اب پہلی مثال کے اندر ایک مفعول اور دوسری مثال کے اندر 2 مفعول ہیں۔ نصرت ضعیفا میں ضعیفا ایک مفعول، آتیت الفقیر درہما میں الفقیر ایک مفعول اور درہما دوسرا مفعول ہے۔ تو اس اسم پر کوئی فعل واقع ہو اسے مفعول بہ کہتے ہیں، اسے مفعول بہ کہتے ہیں، اور مفعول بہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ منصوبات میں سے تو ظاہری بات ہے اس نے منصوب ہی ہونا ہمیشہ۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اس پر فعل واقع ہو، اس پر فعل واقع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا فعل کے ساتھ ایک خاص تعلق ہو، وقوع والا۔ قواعد و فوائد بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک فعل کے 2 یا 3 مفعول بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ جیسے آپ نے متعدی کی اقسام پڑھی تھی، متعدی بہ 1 مفعول بھی ہو سکتا ہے، متعدی بہ 2 مفعول بھی ہو سکتا ہے، متعدی بہ 6 مفعول بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے یہ جو مفعول بھی ہوتے ہیں یہ 1 مفعول اور 2 مفعول اور 3 مفعول بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد بیان کریں، جیسے مثال دے رہے ہیں متعدی بہ 2 مفعول متعدی بہ 6 مفعول کی۔ متعدی بہ 2 مفعول کی مثال آتیت زیدن قلما، میں نے زید کو قلم دیا۔ اور متعدی بہ 6 مفعول کی مثال جیسے علمت زیدن بکرا فاضلا، میں نے زید کو بتایا کہ بکر فاضل ہے۔ اور ایسا فعل مجہول ہو تو اس کا پہلا مفعول نائب الفاعل اور باقی مفعول بھی موجود ہوں گے۔ ہم جب مجہول بناتے ہیں تو اس صورت میں ہم نے پڑھا ہوگا کہ جو مفعول بھی ہوتا ہے اس کو ہم نائب الفاعل بنا لیتے ہیں۔ مفعول بھی کے علاوہ اور بھی چیزیں نائب الفاعل بنتی ہیں، لیکن بہرحال ہم زیادہ تر جو سنتے ہیں وہ یہی کہ مفعول بھی کو ہم نائب الفاعل بنا لیتے ہیں۔ اب کوئی ایسا اسم ہے کہ جس کا مفعول بھی جو ہے وہ 1 نہیں زائد ہیں، تو اس صورت میں ایک مفعول بھی جو ہوگا اس کو ہم نائب الفاعل بنا لیں گے، بقیہ جو ہوں گے وہ اپنی حالت پر باقی رہیں گے،
وہ مفعول بھی باقی رہیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ مجہول کا مفعول بھی آتا ہی نہیں ہے. مجہول کا بھی مفعول بھی آ سکتا ہے اگر 2 یا 3 مفعول ہوں. جیسے اوپر مثال بیان کی گئی ہے آتیت زیدن کلامن، تو اس مثال کے اندر اوتیتا زیدن کلامن، یہ کیا جا سکتا ہے کہ زید کو قلم دی گئی. اسی طرح سے عالم تو زیدن بکرن فاضلن میں آپ کر سکتے ہیں کہ علم زیدن بکرن فاضل. ٹھیک ہے. اس کے بعد بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں عام طور پر مفعول بھی فعل اور فاعل کے بعد آتا ہے، جیسے نصر زید امرن، اور کبھی اس سے پہلے بھی آ جاتا ہے، جیسے نصر امرن زید اور نصر امرن نصر زید. مفعول بھی موصوف یا مضاف بھی ہوتا ہے، جیسے صلی اللہ علما نافعا، اللہ تعالیٰ سے علم نافع کو طلب کرو، اور رأیت غلام زید، میں نے زید کے غلام کو دیکھا. پہلا جو قاعدہ بیان کیا تو اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ مفعول بھی فعل اور فاعل کے بعد بھی آتا ہے، یعنی اس کی ترتیب اصلی جو ہے وہ یہی ہے کہ پہلے فعل ہے، پھر فاعل ہے، پھر مفعول ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے یہ اپنی ترتیب اصلی پر باقی نہیں رہتا. ترتیب اصلی پر باقی نہ رہنے کی اس کی وجہ جو ہے وہ بلاغت کے اعتبار سے ہوتی ہے، نحوی اعتبار سے جائز اور ناجائز ہونے کی بات ہوگی بس. پھر دوسرا قاعدہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں مفعول بھی موصوف یا مضاف بھی ہوتا ہے. موصوف جو ہے وہ بھی مفعول بھی بن سکتا ہے، اسی طرح سے مضاف جو ہوتا ہے وہ مفعول بھی بن سکتا ہے. مثال دیکھیں، جیسے صلی اللہ علما نافعا، اللہ تعالیٰ سے علم نافع کا سوال کرو، تو یہاں پر علمن جو ہے یہ اپنا مفعول بھی بن رہا ہے، نافع اس کی صفت ہے تو علمن موصوف بھی ہے. اسی طرح سے رأیت غلام زید میں غلامہ جو ہے یہ مفعول بھی بن رہا ہے، زید اس کا مضاف ہے تو یہ غلام مضاف ہے اس وجہ سے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کرینہ ہو تو مفعول بھی کے حذف، مفعول بھی کے فعل کو حذف کرنا بھی جائز ہے. یعنی مفعول بھی تو حذف کیا ہی جا سکتا ہے، لیکن اگر کرینہ موجود ہے تو مفعول بھی کے فعل کو بھی حذف کرنا جائز ہے. یعنی جو عامل ہے اس میں، جو اس میں عمل کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کو نصب آ رہی ہے، اس عامل فعل کو حذف کرنا بھی جائز ہے. جیسے من رہی تھا، پوچھا جائے کہ کس کو تم نے دیکھا، تو کہ زیدن، میں نے زید کو دیکھا. ای مطلب رأیت زیدن، یعنی میں نے زید کو دیکھا. کہہ رہے ہیں من رأی تھا اور اس کے جواب میں کہا جائے زیدن. یہاں پر کرینہ سوال موجود ہے ہمارے پاس کہ سوال میں ہمیں راہ کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، تو ظاہری بات ہے جو آگے جواب میں زیدن دیا جا رہا ہے جواب، تو وہ ظاہری بات ہے زید کو دیکھنے کی بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم باقی رکھتے ہیں یہاں تک. آگے مفعول فی کا سبق جو ہے اس کو انشاءاللہ عز و جل کل پڑھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مفعول بھی جو ہوتا ہے اس کے اندر فی کے حذف کرنے اور فی کو لانے اور فی کو نہ لانے کہ وجوبی جوازی صورتیں جو ہیں وہ تھوڑی سی سمجھانے والی ہیں، اس کو انشاءاللہ عز و جل سمجھائیں گے کل. اس پہ تھوڑا ٹائم لگے گا، تو اس بات سے ساتھ مفعول لہو اور مفعول معہو کا سبق، اور ہو سکا تو حل کا سبق جو ہے اس کو ہم پڑھ لیں. مفعول معہو میں جو درمیان میں جوازی اور عطف جائز ہونا اور مفعول معہو کو جائز ہونا، اس کی صورتیں جو ہے یہ بھی طلبہ کو کافی ٹینشن دیتی ہیں، اس کو بھی سمجھنے سے تعلق ہے. صحیح ہے. تو ہمارا سبق اختتام کو پہنچا. جی کسی قسم کا سوال ہو؟ اصل میں آپ لوگوں کو کے ذہن میں پتہ نہیں کیا آتا ہو یا نہ آتا ہو، کتابیں جو ہیں ہم جو پڑھ رہے ہیں ان میں کتابیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں پہلے بھی، بہت سو نے سمجھی بھی ہوئی ہیں، لیکن یہاں پر پڑھنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم اس لیے اس کو کتاب کو پڑھتے ہیں کہ کتاب کے پڑھنے سے ہمیں اس پہ کوئی سوال پیدا ہو رہا ہے ہمارے ذہن کے اندر، تو وہ سوال ہم کر سکیں. وہ آپ لائیو بھی کر سکتے ہیں سوال، اور اس کے ساتھ ساتھ بعد میں واٹس ایپ پہ بھی کر سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر میرے دونوں اسی پیج پر میرے پہ موجود ہیں، وہاں سے آپ واٹس ایپ نمبر بھی یعنی جائز اور زونگ دونوں کے موجود ہیں، لیکن زونگ پہ سوال کیجیے گا، جائز پہ سوال نہیں کیجیے گا. تو دونوں موجود ہیں نمبر، ان نمبر پہ آپ سوال بھی کر سکتے ہیں. اصل مقصد یہ ہے، وگرنہ کتاب تو آپ نے پڑھی ہوئی ہے اور کتاب کی دہائی ہو رہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو اگر آپ یعنی ڈیلی کی ویورشپ دیکھیں، جتنے لوگ دیکھتے ہیں، تو اس کے اعتبار سے مجھے نہیں لگتا کہ ان کے لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا نہیں ہوتے ہوں گے، لیکن واللہ علم کیا وجہ ہے کہ وہ سوالات کرتے نہیں ہیں. تو سوال کریں، سوال کرنے سے آپ کو بہت کچھ آئے گا. بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میں یہاں بیان کر جاتا ہوں، لیکن طالب علم سوال ہی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کی مزید وضاحت نہیں کرتا، کیونکہ بعض وضاحتیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی کے کہنے کی وجہ سے بندہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، چلے آج کوئی سوال نہیں ہے. ندیم بھائی تشریف لائے، جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.